عاشور کا ڈھل جانا، صغیرہ کا وہ مر جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ سلام اس حسین مظلوم پر، ان کے اولادوں پر، ان کے ساتھیوں پر، ان کے بچوں پر، عزاداران سید الشہداء امت مسلمہ، Z9 ٹی وی دیکھنے والے تمام حضرات، سامعین، ناظرین۔ بس آج 10 محرم ہے اور آج کا دن عاشور کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن تھا کہ لاکھ امام حسین کے سمجھانے پر، لاکھ امام حسین کے منانے پر کہ نہیں ایسا نہ کرو، یزید کے لوگوں نے، یزیدیوں نے آج حسین کو قتل کر دیا، بھوکا پیاسا۔ اور آج کا دن وہ ہے کہ جس دن جب صبح عاشور، جس کو ہم لوگ عاشور کہتے ہیں، 10 محرم کو، بڑا غم کا دن ہے، اس لیے کہ آج رسول کے نواسے اپنی تمام فوج کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ جب صبح عاشور کی ہوئی تو آپ کے ایک بیٹے تھے جن 18 سال کی عمر تھی، جن کا نام تھا علی اکبر۔ ان کو جو ہے وہ اذان کے لیے کہا، اور جب اذان ہوئی اور جیسی نماز ختم ہوئی، نماز کا ختم ہونا تھا کہ جو لشکر جو تھا یزید کا، اس کی طرف سے جو چیف آف آرمی تھا، جس کا نام تھا عمر ابن سعد، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد بن وقاص رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے۔ بہت حیرانی ہوتی ہے کہ رسول کا صحابی ہو کر بھی حسین کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! رسول کے صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود حسین کو قتل کر رہا ہے، اور اس نے پہلا تیر مارا حسین کی طرف، اور ایک حملہ کیا گیا جس میں حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے۔ پھر رک کے جنگ ہو رہی تھی، ظہر کا وقت آ گیا، اور امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو 2 آپ کے ساتھی حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، چونکہ ادھر سے دیکھیں نا، یزید کا لشکر، یزیدی حسین کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے، اتنا ظلم کر رہے تھے، عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے، اور تیر چلا رہے تھے، تو 2 صحابی حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنے سینے پر لیتے رہے، اور حسین نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حسین کی نماز ختم ہو گئی تو یہ دونوں شہید ہو گئے اور گر گئے اور حسین کے بازو میں، اور کہا مولا میں نے آپ کی راہ میں کوتاہی تو نہیں کی۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ عصر کا وقت، 3 یا 4 بجے کا وقت آنے لگا۔ اب حسین کے پاس ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو کربلا میں بھیجا گیا، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے بھائی ابوالفضل عباس اپنی 5 مہینے کی بچی کو، 5 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ امام حسین کے پاس ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، علی اصغر، جن کا نام تھا علی اصغر، صرف 6 مہینے کی عمر تھی، جو 4-5 دن سے پیاسا تھا۔ اللہ اکبر! جسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے فوج کے سامنے گیا اور کہا اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے یہ جانور تھے اور کتنا ان کا کرائم بھیانک تھا، جو آج بھی لعنت پڑ رہی ہے دنیا کی ان کے اوپر۔ انہوں نے کچھ بھی نہ سنا، اور یہاں تک کہ عمر سعد نے حکم دیا، ایک تیر انداز تھا، تیر مارتا تھا، اس کا نام تھا حرملہ، اور اس سے کہا کہ حسین کے اس بچے کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! اس نے تیر کمان میں لگایا اور حسین کے بچے کی گردن پہ مارا، اور بچے گردن پہ تیر لگا تو آپ دیکھیں کہ بچہ رویا نہیں، مسکرا کے اس دنیا سے چلا گیا۔ حسین ابن علی پہ اس غم کا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، 6 مہینے کی اولاد تھی، اتنا غم طاری ہوا کہ حسین جیسا صابر، جس نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھائی تھی کچھ دیر پہلے اپنے بھائی ابوالفضل عباس کا جنازے پر گئے تھے، کچھ دیر پہلے اپنے بھتیجے جناب قاسم کی لاش پہ گئے تھے، آپ کے بھانجے اون و محمد ان کی لاشوں پہ گئے تھے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے حسین۔ اور لیکن جب علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آئے، آپ کی ماں کا نام تھا رباب،
رباب سے کہا تھا میں پانی پلا کے لاتا ہوں، لیکن عشقہ نے پانی نہ دیا، اور 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، خیمے میں کیسے جائیں، ماں کو کیسے بتائیں اس کے کہ تمہارا بچہ شہید ہو گیا۔ غرض کے گئے اور جانے کے بعد خیمے کے قریب پہنچے اور آواز دی ماں کو کہ آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ علی اصغر کی ایک بہن تھی سکینہ جو 5 سال کی تھیں، وہ دوڑ کے آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا پانی پلا لائے۔ خوش ہوئی بچی کہ میرا بھائی نے پانی پی لیا ہے، لیکن حسین نے جیسے ہی اپنے جس ابا کے دامن میں چھپایا ہوا تھا بچے کو، جیسے اوپر سے کپڑا ہٹایا ہے، کیا دیکھا کہ بچہ خون میں لت پت ہے اور اس کا منکا ڈھلا ہوا ہے، اور بی بی نے آواز دی اس بچی نے کہ مادر گرامی میرا بھائی قتل ہو گیا، اور ایک گریہ بلند ہوا ہے۔ کتنا رلایا ہے حسین کو ان یزیدیوں نے، صرف اس لیے ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے رہے تھے، وہ انسانیت کا پیغام دے رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد اب عاشور کا دن آیا، اور اسی دن ہم لوگ اس لیے غم مناتے ہیں، فاقہ شکنی فاقے سے رہتے ہیں آدھے دن تک، یا نماز عصر کے بعد تک، اس کے بعد ہم لوگ کچھ کھاتے پیتے ہیں، چونکہ ہمیں کچھ احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اور تمام دنیا میں جہاں پر بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، امت مسلمہ ہے، وہ سب غم مناتی ہیں، اپنے اپنے طریقے سے غم مناتے ہیں۔ کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی سیال باز پہنتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی تعزیہ اٹھاتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، جس سے جو ہو رہا ہے وہ حسین کی راہ میں ٹیلی ویژن والے کام کر رہے ہیں، سب ملت و مذہب والے حسین کی یاد میں کچھ نہ کچھ مناتے ہیں، چونکہ یہ غم بہت بڑا ہے، سانحہ بہت بڑا ہے، حادثہ بہت عظیم ہے۔ اور یہاں تک کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پھر آپ نے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد آخر رخصت تھی، حسین کو پتہ تھا کہ اب ہماری ملاقات ان سے نہیں ہونی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حسین کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے بعد اشقیاء انہیں چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا سب سے ملے، اور ملنے کے بعد ایک 5 سال کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا، اس نے دامن کو پکڑ لیا اور کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ جو بھی گیا ہے کربلا میں واپس نہیں آیا ہے، جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بابا اب کوئی نہیں بچا ہے، خیمے میں کوئی نہیں بچا تھا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ بابا کہاں جا رہے ہو؟ حسین کو بچی چھوڑتی نہیں تھی، کیسے چھوڑ دیتی، صبح سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہو رہا تھا، کائنات دیکھ رہی تھی اس منظر کو۔ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد کہا تو امام حسین نے کہا بیٹا اگر تمہارا بابا نہیں جائے گا تو پھر مظلوم کا ساتھ کیسے ملے گا، اللہ کا دین کیسے بچے گا، قرآن کی عزت کیسے بچے گی، مجھے جانے دو، ہاں اگر بیچ میں کہیں پانی ملا تو ہم تمہیں لا کے ضرور پلائیں گے۔ حسین کو بڑی تمنا تھی میرے بچے پانی پی لیتے، کون باپ نہیں چاہتا ہے میرے بچے بھوکے پیاسے نہ رہیں، لیکن یہ حسین کی قسمت ہے، حسین مظلوم کا مسئلہ تھا۔ اور جب چلنے لگے تو شہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، دینا ہے کچھ عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشن دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ حسین رونے لگے، بی بی زینب سے رخصت ہوئے، بہن سے رخصت ہوئے، بہن کو بہت سمجھایا کہ دیکھو میرے بعد تم پر مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا، مشن کو لے کے آگے بڑھنا۔ اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ آپ دیکھیں کیا قصور تھا حسین ابن علی کا، صرف یہ کہ وہ رسول کے نواسے تھے، وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہ سو کالڈ مسلمان جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور حسین کو قتل بھی کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو بچی نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا، میرے بابا کے گھوڑے، مجھے میرے بابا کو نہ لے جا۔ اس کے باوجود حسین نے پھر سمجھایا، سکینہ کو سے رخصت ہوئے۔ کون باپ ہے جس کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہوگا، اللہ اکبر۔ میدان میں آئے اور آنے کے بعد تقریر کیا، کھڑے ہو کہا دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں، کیوں مجھے مار رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے کسی کا قرضہ لیا ہے، میں نے کسی کے لیے کچھ کہا ہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ حسین دشمنوں کو بتا رہے تھے اور دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ مجھے بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں، تم علی کے بیٹے ہو اس سے تمہیں مارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ریزن نہیں تھا۔ عمر سعد نے جو چیف آف آرمی تھا یزید کا، اس نے جملہ کہا، حسین نے بڑھ کے حملہ کیا، اور فوجیں اتنا شدید حملہ امام حسین نے کیا، اور یہ بتانا چاہا کہ دیکھو میں طاقتور ہوں،
بھوکا اور پیاسا تو ہوں لیکن طاقت ہے ہمارے اندر. ہم ضد کر کے تم سے تلوار نہیں چلانا چاہتے. ہم چاہتے تمہاری اصلیت کھل جائے, تم کتنا گر سکتے ہو, کتنا گرے ہو, تم کیسے ظالم اور کرائم کرنے والے لوگ ہو, تاکہ دنیا تم پہ لعنت کرے. اس لیے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. عزیزو, کسی نے پتھر مارا, کسی نے نیزہ, کسی نے تیر, کسی نے تلوار. مارنے والی ابھی نہیں سوچ رہے تھے کہ رسول کا نواسا ہے, پیاسا ہے, بھوکا ہے, پردیس میں آیا ہے. یہاں تک کہ حسین زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ ڈگمگانے لگے گھوڑے پر, اور یہاں تک کہ زمین کربلا پر آئے. اور جب آئے تو میرے ساتھ نے ایک شمر سے کہا, جاؤ حسین کا سر قلم کر لو. یہ سر قلم کرنا یزیدیوں کا شیوا رہا ہے. بے گناہوں کا سر قلم کرنا یزیدی کرتے ہیں, حسین والے نہیں کرتے کبھی ایسا. جانے کے بعد جیسی سر قلم کرنے کی بات آئی, وہ جو حسین کی بہن زینب تھی جو کچھ دور خیمے میں موجود تھی, جب انہوں نے شور سنا اور یہ کہا کہ حسین کو مار لو, حسین کو قتل کر دو. بہن تھی, گھر سے خیمے سے باہر نکل آئیں, جنگل میں تھیں, دوڑتی ہوئی گئیں اور عمر سعد کو بار بار کہا ہے, میرا بھائی ہے, یہ رسول کا نواسا ہے, چل اگر قتل کرنا ہے تو پانی تو پلا دے. ایک شخص کہتا, میں نے حسین کے لبوں سے آواز سنی تو کہہ رہے تھے التش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. ایک شخص کہتا ہے, میں نے جب دیکھا کہ لوگ پانی نہ دیں گے تو حسین نے کمال کے, حسین نے بد دعا نہ کی, سجدے میں سر رکھ کے کہا, الہی لا معبود سوا, اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اللہ اکبر. میں نے اپنے وعدے کی وفا کی ہے تو اس امت کو بخش دے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی خیال جو تھا وہ امت کا تھا, اس وقت بھی خیال جو تھا حسین کو امت کا تھا, امت کو بخش دے. ایسا کریم حسین کہاں ملے گا. اسی لیے تو ہر دل میں حسین ہے, ہر روح میں حسین ہے, ہر شریف انسان کے دل میں حسین ہے, ہر شریف انسان کے نظر میں حسین ہے. اور چاہے وہ کسی مذہب سے, کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو, لیکن حسین کو یاد ضرور کرتا ہے, حسین کے لیے اس کا دل ضرور ملتا ہے. اور یہاں تک کہ شمر جو حسین کے سر کو قلم کر لیا. اللہ اکبر. لکھا ہوا ہے کہ سر قلم کرتے ہی آسمان سرخ ہو گیا, خون برسنے لگا, خون کی بارش ہونے لگی. جو فرات تھی اس کا پانی نیزوں 7-7 فٹ اچھلنے لگا, زمین کو زلزلہ آ گیا. اور اس کے بعد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی داستان. حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ فوجوں نے جو حسین کے خیمے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس پہ حملہ کر دیا. اور جن عورتوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی, چادروں کو چھین لیا, خیموں میں آگ لگا دی. یہ بھی نہیں سوچا بچے مر جائیں گے. اور یہ بچے خیموں سے نکل کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ پر آ کے بیٹھ گئے. اور یہاں تک کہ عاشور کا دن ختم ہو گیا اور شام غریبہ آئی. ہم شام غریبہ میں اندھیرا کر کے مجلس اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب وہ شام ہوئی تھی تو اہل حرم کے پاس چراغ نہیں تھا, وہ بھی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. انہیں اسیر کیا گیا اور 11 محرم ان کو اسیر کر کے لے جایا گیا, اور بعد میں کوفہ اور کوفے سے شام تک یزید کے دربار میں لے جایا گیا. اس لیے جس دن رسول کا نواسا, اس کے بھائی, اس کے بچے, 72 لوگ, جن میں 18 یا 20 لوگ ایسے تھے جو رسول کے خانوادے کے تھے, ایک دن میں شہید کر دیا جائے. اس لیے ہم غم مناتے ہیں, حسین کو یاد کرتے ہیں, اس مظلومیت کو یاد کرتے ہیں, تاکہ ہم مظلوم کا ساتھ دے سکیں, ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. یہ حسین کا مقصد تھا, یہ حسین کا مشن تھا جو ہم عزادار پورا کرتے ہیں. ہم یہ جلوس احتجاج میں نکالتے ہیں, ہم یہ ماتم اظہار محبت میں کرتے ہیں, کہ غم کا اظہار ہے, کہ ہم غم میں انسان اپنے کو پیٹتا ہے, اپنے کو مارتا ہے, اپنے کو آپ نے دیکھا ہوگا روتا ہے, چیختا ہے, تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا جب ہم حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں, چونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, حسینیت کے ماننے والے ہیں. امید ہے کہ ہم تمام حضرات اس دنیا میں جہاں اس طرح سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے, ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں, وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں, ہمیشہ ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہوں. کسی کو مار دینا بے گناہ, کسی کے لیے کسی کے عبادت گاہ کو اڑا دینا, کسی کو ٹارگٹ کر دینا, یہ مذہب نہیں ہے, یہ یزیدیت کا کام تھا. حسین کا کام ہمیشہ, حسین کا کام مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اسے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین,
دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر کٹا دیا لیکن یزید کی بیعت نہ کی، ظالم کی بیعت نے. حقہ کی بنا لا الہ است حسین. حق یہ بات ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کو زندہ کرنے والا ہے، اسلام کو زندہ کرنے والا ہے، اسلام کی عزت و آبرو کو بڑھانے والے ہیں. اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں اور ہم ماتم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین کے مخلصین میں، ان کے عزاداروں میں شامل فرمائے، مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ اور جرت پیدا کرے. یہ حسین کا مشن ہے اور اسی لیے ہم عزاداری کرتے ہیں اور امام حسین کا غم آج کے دن مناتے ہیں. لبیک یا حسین، سلام ہے مظلوم حسین تجھ پر، سلام ہے مظلوم حسین تیری پیاس پر، تیری مظلومی پر. سلام حسین تیرے بچوں پر، سلام ہے حسین تیرے اصحاب پر، جنہوں نے قربانی دے کر ہمیں قیامت تک عزت سے زندگی بسر کرنے کا شرف دے دیا. عاشور کا ڈھل جانا، صبح